اچھا جی، اگر یہ ساری 10 باتیں آپ نے کر لیں پھر بھی رشتہ نہیں ہو رہا تو پھر کیا کریں؟ مایوسی کا شکار ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ قرآن میں مایوس ہونے سے منع کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ شکر کرنے پر نعمتوں میں اضافہ ہو گیا، صبر کرنے پر اللہ خود مل گیا۔ نویں بات یہ ہے ذکر اور شکر۔ جب دل پریشان ہو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اپنے دل کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلہ ہے وہ میری پلاننگ سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفصل العزائم، ہم نے عزم کیا، ہم نے جناب فلاں تاریخ سے پہلے شادی کر دینی ہے، فلاں بیٹے کے ساتھ مل کے شادی کر دینی ہے۔ اللہ پاک نے فیصلہ کچھ اور کا کر رکھا ہے، تو جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو اسی میں ہزاروں حکمتیں، ہزاروں خیریں ہیں۔ اپنی نعمتوں پر نظر ڈالیں، شکر ادا کریں، مایوسی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ 10ویں بات اور آخری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں دوستوں کی طرح کریں، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے باتیں کریں، یا اللہ کل یا اللہ تو ہی چنگا لگ دیں، سانو تو ایک تو دو کر دے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کریں۔ یہ بھی ایک خوبصورت اسٹائل ہے، یا اللہ ہے جی آپ اکیلے اچھے لگتے ہیں، ہمیں تو جوڑا بنا دیں، آپ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، یا اللہ تو نے خود اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں کہ میں نے جوڑے بنائے ہیں تاکہ ان سے سکون حاصل کرو۔ یا اللہ تو نے مجھے جوان بنایا، میری ضرورت پیدا کی، اور یا اللہ اس ضرورت کو میں غلط راستوں سے نہیں پورا کرنا چاہتا، تو نے جو حلال راستہ بتایا نکاح کا، تیرے پیارے حبیب کی سنت ہے۔ اس طرح اللہ سے باتیں کریں، یا اللہ میں تیرے سے محبت کرتا ہوں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ اتنے نکاح کیے، حضرات خلفائے راشدین نے زیادہ نکاح کیے، تمام صحابہ نے زیادہ نکاح کیے، مجھے بھی 2-3 بیویاں عطا فرما دے یا اللہ، چاہے یعنی مجھے کسی کو اکلوتی بیوی نہ بنا، مجھے خامن شریک بہنوں کے ساتھ 2-3 مزید بہنوں کے ساتھ مل کر، اپنے شوہر کے ساتھ مل کے پوری ایک ٹیم بن کر، پوری ایک جماعت بن کر دین کی خدمت کے لیے مجھے قبول فرما۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما۔ اچھا جی، اگر یہ ساری 10 باتیں آپ نے کر لیں پھر بھی رشتہ نہیں ہو رہا تو پھر کیا کریں؟ اب آپ ڈپریشن میں جائیں گے، اب آپ پاگل ہو جائیں گے، مایوسی کا شکار ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ اللہ قرآن میں مایوس ہونے سے منع کر رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو۔ یہ جو ہے مال دولت کا زیادہ ہو جانا تو قارون، شداد اور فرعون اور نمرود وہ ان کے کمال کی علامت نہیں، اور مال دولت میں کمی ہونا ہے جی، اور فقر و فاقے ہونا یہ حضرات انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی نعوذ باللہ ناکامی کی دلیل نہیں۔ قارون شداد جیسوں کے پاس، فرعون نمرود جیسوں کے پاس دنیا کا سب کچھ تھا تو اللہ کی قسم وہ ناکام ہے۔ تو اس لیے آپ کے رشتہ نہیں بھی ہو رہا، مایوس نہیں ہونا۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلمان کا ہر کام خیر والا ہے۔ ان اصابته سرا فشکر، اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، شکر کر رہا ہے، فلہ الجنہ، تو بھی اس کے لیے جنت۔ وان اصابته غضاء، اور اس کو اگر تکلیفیں آ رہی ہیں، مشقتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، حالات آ رہے ہیں، فصبر، اور اس پہ ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، دین کو نہیں چھوڑ رہا، اللہ کے در کو نہیں چھوڑ رہا، اللہ کے در پہ لگا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو اللہ کی قسم فصبر فلہ الجنہ، تو پھر بھی اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ یعنی ہر حال میں مسلمان کا معاملہ خیر ہی خیر ہے، صبر کرے تو خیر، نعمتیں مل رہی شکر کرے تو بھی خیر، مسلمان ہر حال میں خیر والا ہے۔ اور مزے کی بات سن لو، آخری بات سن کے بات ختم، جو نعمتیں ملنے پہ شکر کرنا والا ہے اللہ اس کے نعمتوں میں اور اضافہ، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو تو نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ شکر کرنے پر نعمتوں میں اضافہ ہو گیا، صبر کرنے پر اللہ خود مل گیا، اللہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ خود ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب انعامات کی بارش برسا دیتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے بے حساب اجر و ثواب لینے کے لیے آپ صبر کے راستے کو بالکل مت چھوڑیے۔ زندگی بھر شادی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے حل کروانے میں اللہ کے سامنے آپ ضد نہیں کر سکتے، یا اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دو، بھئی حل نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کے بندے ہیں، اللہ کے حکم بندے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ پاک جس حال میں رکھے خیر ہے۔ آخر میں پھر ہم آپ سب کے لیے دل سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل فرمائے۔ خصوصاً شادی کے لیے لوگ زیادہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، نکاح کی ضرورت کے لیے، اللہ پاک آپ کی ضرورت کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اچھے طریقے سے پورا فرمائے، ہمارے ذریعے فرمائے یا جہاں سے بھی فرمائے، بہرحال آپ کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ اللہ اپنی قدرت سے آپ کے دنیا آخرت کے مسئلے حل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے، لائک کر کے، اچھے اچھے کمنٹس کر کے آپ بھی بہت سارے خیر کے کاموں میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن اللہ فی الدارین۔